بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قالت سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إني لها بعيرها المذلل إني إذ أعوت رقابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بصفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال بابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. حضرت ابی بردہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ بات سنی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یمن کا آدمی کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی والدہ کو کمر پر اٹھا رکھا ہے اور ساتھ ہی یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے میں اپنی ماں کا اونٹ بنا ہوا ہوں اور اس نے مجھے قابو میں کیا ہوا ہے، اگر اس کی سواریوں کو خوف زدہ کیا جائے تو میں خوف زدہ نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں برابر اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی کمر پر اس کو طواف کرا رہا ہوں اور کسی قسم کا ملال اور تنگ دلی مجھے نہیں ہے. پھر یہ شخص حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شخص آیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ چکا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں چکایا. اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت پڑھی اور پھر ابو بردہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابی موسیٰ کہ بیٹے ہر 2 رکعتیں اس کا کفارہ کر دیتی ہیں جو اس سے پہلے ہوا ہو. یہ مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے بارہا علماء کے بیانات میں یہ بات سنی ہوگی. آج ہم نے اصل کتاب میں سے اس کا مطالعہ کیا. حدیث میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائی کہ اولاد اپنی ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کرے پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اولاد کی پرورش میں ماں باپ اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں. خاص کر والدہ اپنے بچے کو پالنے میں کتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمانی آدمی کے پوچھنے پر، یمانی یعنی کہ وہ یمن سے آیا تھا اپنی ماں کو لے کر، پوچھنے پر جبکہ وہ اپنی والدہ کو کمر پر اٹھا کے طواف کروا رہا تھا، یہ فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، اپنی کمر پر اٹھا کر والدہ کو طواف کرانے سے تو نے اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، بلکہ تو نے تو ایک سانس کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا. یعنی ماں باپ کی خدمت کی کوئی حد نہیں ہے. یہ اس میں مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو اصالہ ثواب کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان کا دل خوش کرنے میں کوئی حد نہیں ہے کہ کس حد تک ان کو خوش کیا جائے. ہر حد میں ان کو خوش کیا جائے. ہاں بس ایک بات ہے کہ اگر وہ خلاف شریعت کام کہیں کہ جی مجھے چینل لگا دو، مجھے ٹی وی لا کے دے دو، مجھے یہ گناہ کا کام ہے، اس میں مدد مانگے، بس اس میں ان کی مدد نہیں کرنی، باقی وہ جیسا بھی کہیں ویسا کرنا ہے. دوسری بات حضرت ابن عمر نے یہ فرمائی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی برکت سے اس سے پہلے والے سارے گناہ مسلمان کے مٹا دیے جاتے ہیں. اس جیسی دوسری روایات میں جہاں نیک اعمال کی وجہ سے گناہوں کے مٹا دیے جانے کا ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، اس لیے کہ صغیرہ گناہ کثرت سے ہوتے رہتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مسلمان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. باقی رہے کبیرہ گناہ تو یہ بے اتفاق سچی توبہ سے یہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب بندہ اپنے گناہ پر دل سے نادم ہو کر پریشان ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں.
عام طور پر ہم میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملتے ہوں گے جن کا دل ٹوٹا سا رہتا ہے کہ ہم کون سا نیک لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی گندے سے لوگ ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے دل میں بات آتی ہے کہ ہم کون سا نیک لوگ ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے، وضو کرنے کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ چند ایک ہی ہوتے ہیں جس کا انسان کبھی کبھار ارتکاب کر لیتا ہے یا کبھی کبھار اس سے ارتکاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے استغفار کر کے معافی مانگنے سے انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ یعنی وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے قریب ہوں، تو بس اس وجہ سے ایسا ہوا۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گئے، تو وہاں پر ایک مولانا صاحب ملے، مولانا اسماعیل صاحب، اور دوسرے ملے مولانا عصام صاحب۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے، بیان سن رہے تھے۔ بیان سننے کے بعد حضرت نے فرمایا بھی ان کو جانتے ہو، یہ مولانا اسماعیل ہے، یہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہے، اور یہ مولانا عصام ہے، یہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہے۔ بھی تم وہی عصام ہو جو ہماری کلاس میں بہت شرارتیں کرتے تھے؟ تم وہی اسماعیل ہو جو بہت شریف سے لڑکے تھے؟ ہاں۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث دونوں اتنے بڑے، تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ بچپن سے دوستی تھی اور 20 سال تک دوستی چلتی رہی تھی۔ پھر ایک ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور دوسرا کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن پہچانا نہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں اور اللہ مجھے کتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس موقع کو گوا دیتا ہے کیونکہ اس کو پہچان نہیں ہوتی۔ اور چونکہ یہ استغفار اور یہ توبہ کرنا اور یہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، تو انسان اگر تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرے، اپنے مزاج پہ غور کرے، تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ سے بہت دور ہوں۔ اللہ کے قریب تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب تو بابا فرید الدین عطار جیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب تو ایسے ایسے جو ہمارے ذہن میں خیالات ہیں نہیں۔ اللہ کے قریب ہر شخص ہو سکتا ہے، چاہے کوئی گھروں کی صفائیاں کرتا ہے، چاہے کوئی برتن صاف کرنے والا ہے، اور چاہے دوسروں کے گھروں میں جا کے کپڑے دھونے والی ماسی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی سیٹھ اور کوئی غریب نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں کوئی مولوی اور کوئی عالم اور کوئی غیر عالم اور کوئی سپاہی اور کوئی پولیس والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں اس کے سارے بندے ہوتے ہیں، اور جس کا اللہ رب العزت وعدہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ کرو میں تمہارے قریب ہوں، توبہ کرو میں تمہارے بہت نزدیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔